مسیح یسوع میں آپ سبوں کو سلام۔ ہاللیلویا۔ اپنا دائنا ہاتھ اٹھائیں گے اور زور سے ہاللیلویا، ہاللیلویا، زور سے ہاللیلویا بولے یسوع مسیح جی، بولے یسوع مسیح جی۔ آئیے اس بادشاہ کے لیے زوردار تالیاں بجائیں۔ سب سے پہلے خدا باپ، بیٹے اور پاک روح کے شکر گزار ہیں آج کے اس دن کے لیے، اس وقت کے لیے کہ آج پام سنڈے کے موقع پر ہم سبوں کو خدا نے تندرستی دی، سنبھالا، ہماری رہنمائی کی، اور ساری باتوں کے لیے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ آج اس کے گھر کے اندر ہم کھڑے ہیں اور اس کی مدح سرائی کر رہے ہیں۔ ہم اس کے لیے خدا کے شکر گزار ہیں۔ آئیے میرے عزیزوں، خدا کے کلام میں سے لوکا کی انجیل اور اس کا باب نمبر 19 اور اس کی آیت نمبر 28 سے ہم خدا کے کلام کو پڑھیں گے۔ لوکا تبیر کی معرفت لکھی گیا انجیلی بیان، اس کا باب نمبر 19 اور آیت مقدسہ 28 سے خدا کے کلام کو پڑھیں گے۔ پریز دی لارڈ، ہاللیلویا۔ لکھا ہے، یہ باتیں کہہ کر وہ یروشلم کی طرف ان کے آگے آگے چلا۔ جب وہ اس پہاڑ پر جو زیتون کا کہلاتا ہے، بیت فگے اور بیتنیہ کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ اس نے شاگردوں میں سے 2 کو یہ کہہ کر بھیجا کہ سامنے کے گاؤں میں جاؤ اور اس میں داخل ہوتے ہی ایک گدھی کا بچہ بندھا ہوا ملے گا جس پر کبھی کوئی آدمی سوار نہیں ہوا، اسے کھول لاؤ۔ اگر کوئی تم سے پوچھے کہ کیوں کھولتے ہو تو یوں کہہ دینا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔ بس جو بھیجے گئے تھے انہوں نے جا کر جیسا اس نے ان سے کہا تھا ویسا ہی پایا۔ جب گدھی کے بچہ کو کھول رہے تھے تو اس کے معلموں نے ان سے کہا، اس بچے کو کیوں کھولتے ہو؟ انہوں نے کہا، خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔ وہ اس کو یسوع کے پاس لے آئے اور اپنے کپڑے اس بچہ پر ڈال کر یسوع کو سوار کیا۔ جب جا رہا تھا تو وہ اپنے کپڑے راہ میں بچھاتے جاتے تھے، اور جب وہ شہر کے نزدیک زیتون کے پہاڑ کے اتار پر پہنچا تو شاگردوں کی ساری جماعت ان سب موعظوں کے سبب سے جو انہوں نے دیکھے تھے خوش ہو کر بلند آواز سے خدا کی حمد کرنے لگی کہ مبارک ہے وہ بادشاہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ آسمان پر صلح اور عالم بالا پر جلال۔ اور بھیڑ میں سے بعض فریسیوں نے اس سے کہا، اے استاد اپنے شاگردوں کو ڈانٹ دے۔ اس نے جواب میں کہا، میں تم سے کہتا ہوں اگر یہ چپ رہے تو پتھر چلا اٹھیں گے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سمجھانے کے وسیلہ سے خدا ہم سبوں کو برکت دے۔ سب بولے آمین۔ آئیے تشریف رکھیں۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ، ہاللیلویا۔ آئیے میں چاہتا ہوں کہ سب بیٹھ جائیں تاکہ ہم آج کے کلام مقدس کو بڑے اچھے طریقے سے سن سکیں اور ہم برکت کو ریسیو کر سکیں۔ خداوند کے لوگوں، آج جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے دیکھ تیرا بادشاہ آتا ہے۔ کیا عنوان ہے؟ دیکھ تیرا بادشاہ۔ زور سے دیکھ تیرا بادشاہ، زور سے دیکھ تیرا بادشاہ آتا ہے۔ سب سے پہلے میں اگر آپ کو بتاؤں
تو یہ جو واقعہ اور جو آج پام سنڈے کے موقع پر ہم اس پام سنڈے کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور مسیح یسوع کے اس شاہانہ داخلے کے بارے میں ہم جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں اور اس کو پڑھ رہے ہیں اور اس کے بارے میں ہم سوچ و وچار اور سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ میں سب سے پہلے آپ کو بتاؤں، یہ پرانے عہد نامہ کے اندر جو پیش گوئیاں تھیں، یہ پام سنڈے کے موقع پر مسیح یسوع کا گدھے پر بیٹھ کر آنا اور اس کا یروشلم میں داخلہ اور اس کا گدھے پر بیٹھ کر آنا اور لوگوں کا آگے کپڑے بچھانا، اور یہ سارے واقعہ جو ہے یہ پرانے عہد نامہ کی پیش گوئیوں کی تکمیل ہے۔ اگر آپ اس سوالہ کو نوٹ کریں تو سب سے پہلے میں اگر بات کروں تو یسایہ نبی کا صحیفہ اور اس کا باب نمبر 62 اور اس کی ورس 11 نمبر آیت کے اندر پیش گوئی ملتی ہے کہ وہ بادشاہ آئے گا اور اپنے لوگوں کو رہائی دے گا۔ اور اس کے بعد اگر آپ زکریا کی کتاب نکالیں، اگر میرے ساتھ یہ حوالہ زکریا کی کتاب اس کا باب نمبر 9 اور اس کی آیت نمبر 9 کو بھی ہم تلاوت کرتے ہیں جو پرانے عہد نامہ میں ہے۔ سو آپ نکالیں زکریا کی کتاب اس کا باب نمبر 9 اور اس کی آیت نمبر 9۔ یہاں پر جو ہیڈنگ دی گئی ہے وہ ہے مستقبل کا بادشاہ، لکھا ہے بنت سیون تو نہایت شادمان ہو، اے دختر یروشلم خوب للکار، کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے۔ سو یہ پیش ہوئی یسایہ نبی کے صحیفہ کے اندر بھی، اگر آپ اس کو نکالیں میرے ساتھ مل کر یسایہ نبی کا صحیفہ اور اس کی 62 نمبر اس کا باب ہے 62 چیپٹر ہے یسایہ نبی کا صحیفہ اور ورس 11 ہے، 11 نمبر ورس ہے، تو وہاں پر لکھا ہے دیکھ خداوند نے انتہائی زمین تک اعلان کر دیا ہے، دختر سیون سے کہو دیکھ تیرا نجات دینے والا آتا ہے، دیکھ اس کا اجر اس کے ساتھ اور اس کا کام اس کے سامنے ہے، اور وہ مقدس لوگ اور خداوند کے خریدے ہوئے کہلائیں گے۔ سو یہ خدا کے لوگوں نے جب یہ پیش گوئی کی گئی تو اب نئے عہد نامہ کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ پیش گوئیوں کا جو ہے وہ تکمیل ہے کہ جب مسیح یسوع کے بارے میں پرانے عہد نامہ کے اندر پیش گوئی کی گئی تو جب یہ واقعہ رونما ہوا، میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، جب یہ واقعہ رونما ہوا تو ان ساری پیش گوئیوں کی جو ہے وہ تکمیل ہو گئی جو خدا کے نبیوں نے، خدا کے لوگوں نے کہی تھی مسیح یسوع کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے بیتنیہ زیتون کے مشرق کی طرف سے اترے تو سامنے بیتنیہ کا گاؤں نظر آتا ہے، اور میرے عزیزو 4 صدی میں مسیحوں نے اس گاؤں کو نام دیا۔ اس گاؤں سے بہت سے لوگ مسیح کے استقبال کو گئے تھے اور مسیح کو اس گاؤں سے بہت محبت تھی، کیونکہ اسی زمین سے یسوع مسیح آسمان پر بھی گئے۔ اور اگر میں اس کی تحریک کے بارے میں بات کروں تو میرے عزیزو 4 صدی میں یہ جلوس جو تھا یہ کوہ زیتون سے شروع ہوا تھا، اور 8ویں صدی میں یہ بیتنیہ سے شروع ہونے لگا۔ 4 صدی میں یہ کوہ زیتون سے شروع ہوا تھا اور پھر جو ہے وہ 8ویں صدی کے اندر یہ بیتنیہ سے شروع ہونے لگا، اور قدیم یروشلم کے دروازے آپ کو میں بتاتا چلا جاؤں، یروشلم کے 12 دروازے تھے، اور قدیم یروشلم کے دروازے مقدس شہر سے داخل ہوتے ہوئے کلوری پہاڑ تک جو ہے وہ جاتے تھے، اور 1008 کے اندر یہ جلوس بند کروا دیا گیا، اور اس کے بعد پھر یہ سلسلہ شروع ہوا۔ یہ جلوس ارمینی کلیسیاں بھی نکالتی ہے، اور 1345 میں فرانسیسی بھی شامل ہو گئے، اور یہ بیتنیہ سے شروع ہوتا ہوا مسیح کی تدفین پر ختم ہو جاتا ہے یہ جلوس کے بارے میں۔ اور جب میں اس کے بارے میں تحقیق کر رہا تھا تو کسی ایک مورخ نے یہ لکھا، ایک شخص نے تحقیق کی
کہ اس وقت جس وقت یسوع مسیح گدھے پر بیٹھ کر آئے اور انہوں نے اپنے کپڑے بچھائے، اور اس وقت جو لوگ تھے وہاں پر، ایک تحقیق کے مطابق کسی ایک مصنف نے یہ لکھا ہے کہ اس وقت 20 لاکھ لوگ وہاں پر موجود تھے، اور وہ یہ بتاتا ہے کہ تقریباً 40,000 سے زیادہ اس وقت کے مقامی لوگ تھے جو یسوع کے آگے اپنے کپڑے بچھا رہے تھے اور اس سے کہہ رہے تھے ہوشنا، خداوند کی تعریف ہو، ہوشنا۔ اور 20 لاکھ سے تقریباً جو ہے وہ لگ بھگ لوگ وہاں پر جو تھے وہ موجود تھے۔ سو میرے عزیزو، اس کے بارے میں نے یہ آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل بتائی۔ یہاں پر لکھا ہے کہ یہ باتیں کہہ کر وہ یروشلم کی طرف ان کے آگے آگے چلا۔ جب وہ اس پہاڑ پر جو زیتون کا کہلاتا ہے بیت فگے اور بیتنیہ کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ اس نے شاگردوں میں سے 2 کو یہ کہہ کر بھیجا کہ سامنے کے گاؤں میں جاؤ، اور اس میں داخل ہوتے ہی ایک گدھی کا بچہ پیدا ہوا ملے گا جس پر کبھی کوئی آدمی سوار نہیں ہوا، اسے کھول لاؤ۔ تو میرے عزیزو، سب سے پہلے ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح جس نے یہ سواری کی گدھے کی، اگر آپ دنیا میں سے پوچھیں تو لوگ اس گدھے کی سواری کرنے سے شرم کرتے ہیں، لوگ یہ سواری کرنا پسند نہیں کرتے۔ گدھے کی سواری جو ہے وہ پسند نہیں کرتے۔ اور میرے عزیزوں، لیکن یہ دیکھیں کہ یہ بادشاہوں کا بادشاہ، میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، یہ بادشاہوں کا بادشاہ یسوع مسیح اس نے گدھے پر سواری کی، اور بائبل فرماتی ہے کہ پرانے اقدامات کی پیش گوئیاں تھی کہ وہ گدھے پر سوار ہوگا۔ اور اب یہ گدھے پر کیوں سوار ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پرانے اقدامات میں اگر آپ دوسرے سلاطین 9 باب اور 13 آیت کو پڑھے تو یاہو جو بادشاہ تھا اس کے لیے بھی لوگوں نے ایسا ہی کیا، وہ بھی گدھے پر سوار ہو کر آیا۔ لیکن میرے عزیزوں، اگر میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں تو در حقیقت یہ گدھے پر سوار ہونا جو ہے یہ اس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ یہ سلامتی کا پیغام، صلح کا پیغام، اور یہ سلامتی کا پیغام لے کر کوئی آ رہا ہے۔ نہیں تو آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، جتنے بھی بادشاہ ہو کر گزرے ہیں وہ گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں، اور اعلیٰ سے اعلیٰ گھوڑے، اعلیٰ نسل کے گھوڑوں پر وہ سواری کرنا پسند کرتے ہیں، وہ اس طرح کے جانور پر سواری کرنا پسند نہیں کرتے۔ جو شخص گھوڑے پر سواری کر آتا ہے اس بات کا ثبوت ہے اور اعلان ہے کہ وہ جنگ کے لیے آتا ہے، لیکن جو گدھے پر سوار ہو کر آتا ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ سلامتی کا، صلح کا پیغام لے کر آتا ہے۔ اور یہی بات ہے میرے اور آپ کے مسیح کے اندر، وہ دنیا میں آیا، اور بائبل فرماتی ہے اگر آپ تاریخ کے ارواح کو اٹھا کر دیکھیں، اگر آپ پرانے اقدامات کو دیکھیں، تاریخ کو دیکھیں، ہسٹری کو دیکھیں، تو میرے اور آپ کے مسیحا کے لیے جو باتیں ہیں بادشاہ اس چیز کا ثبوت دیتے ہیں۔ دنیا کے سارے بادشاہ تو آئے، لیکن یہ بادشاہ کے بارے میں جب بھی تاریخ بولتی ہے، جب بھی اعلان بولتے ہیں، جب بھی ہسٹری بولتی ہے تو وہ ایک ہی کہتے ہیں کہ وہ سلامتی کا بانی اور صلح کا شہزادہ ہے، وہ ہی ایسا نجات دیتا ہے جس کے اندر محبت ہے، اور خداوند محبت کا پیغام دے کر آیا۔ سب بولے ہاللیلویا۔ تو یہ محبت کا پیغام لے کر آیا۔ ایک شخص نے جب ہسٹری چیک کی تو اس نے دیکھا فلانا بادشاہ کے دور میں یہ جنگ ہوئی، فلانے بادشاہ کے دور میں یہ جنگ ہوئی، فلانے بادشاہ کے دور میں جنگ یہ ہوئی۔ جب یسوع مسیح کا نام آیا تو وہ حیران ہو گیا۔ اس نے کہا یہ شخصیت کون ہے؟ اس نے کہا یہ وہ شخصیت ہے جس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ اے دختر صہیون دیکھ تیرا بادشاہ آتا ہے اور یہ خدا کا بیٹا ہے۔ یہ جنگ کے لیے نہیں آیا تھا، یہ لڑائی کے لیے نہیں آیا تھا، یہ دشمنی کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ یہ دشمنی کی دیواروں کو، لڑائی کو ختم کرنے اور محبت کا بیج بونے آیا تھا۔ اس لیے تو کہتے ہیں، بائبل کہتی ہے کسی شخص نے یہ نہیں کہا کہ تو اپنے دشمن سے بھی محبت رکھ، اس کے لیے دعا کر۔ یہ واحد یسوع مسیح ہے جس نے یہ تعلیم دی کہ اپنے دشمنوں کے لیے دعا کر۔ سب بولے ہاللیلویا۔ تو یہ گدھے پر سوار ہونا سلامتی کا نشان ہے۔ اس کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ شخص جنگ کے لیے نہیں بلکہ سلامتی کے لیے آیا ہے۔ اس کا یہ پیغام نہیں ہے کہ میں جنگ کے لیے للکار رہا ہوں،
اس کی حلیمی دیکھے. یسوع نے کہا مجھ سے سیکھو، میں حلیم ہوں، میں دل کا فروتر ہوں. اور جب یہ لوگ اس کو کہہ رہے تھے کہ ہوسنا ہوسنا، جس کا مطلب ہے کرم کر کے عبرانی زبان کے اندر کرم کر کے ہمیں نجات دے، یہ لوگ اس وقت کس کی غلامی میں تھے؟ رومیوں کی غلامی میں تھے. اور یہ اس غلامی کے بارے میں جب یہ بادشاہ آیا تو بعد کئی لوگوں نے یہ سوچا کہ شاید اس کی بھی کوئی یہ بھی کوئی اعلیٰ محل میں پیدا ہوگا، اس کے بھی نوکر چاکر ہوں گے، یہ عادت کرے گا. ان کا یہ نظریہ تھا. لیکن بائبل مقدس میں یسوع کے بارے میں فرمایا کہ اس کی بادشاہی اس دنیا کی نہیں ہے، وہ اس دنیا پر کی دنیا کی بادشاہ کی طرح بادشاہی نہیں کرنے آیا ہے، بلکہ بائبل فرماتی ہے یسوع نے اپنی زبان مبارک سے کہا آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے. بائبل اس کے بارے میں کہتی ہے وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا ہے. سارے بولیں ہاللیلویا، زور سے ہاللیلویا. تو وہ ایسا بادشاہ جو وہاں پر لوگ اس وقت چلا رہے تھے کہ خداوند کی تعریف ہو، ہوسنا ہوسنا. یہ پام سنڈے جو ہے یہ مسیح یسوع کے آخری ہفتہ ہے جب وہ زمین پر تھا. اس ہفتے کے بعد پھر فسح اور پھر گڈ فرائیڈے جب وہ کروس پر چڑھ گیا اور کوہ کلوری پر اسے اپنی جان کو ہمارے لیے دے دیا. سب سے پہلے جب آپ دیکھیں کہ یہ لوگ اس وقت بڑی جوش سے ہوشنا اپنے کپڑے اپنے آپ اس طرح دکھا رہے ہیں کہ ہمارے جیسا روحانی شخص کوئی نہیں ہے. اس بھیڑ پر نظر کرو ذرا، آپ اپنے ذہن کو وہاں پر لے کر جاؤ. یسوع کو دیکھو کہ وہ کدے پر آ رہا ہے، ان لوگوں پر بھی نظر کرو. اور میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ سارے لوگ روحانی نہیں تھے، وہ مکس لوگ تھے. اور آپ جب دیکھیں تو اتنی عقیدت سے اپنے کپڑے، ہو سکتا کئیوں نے چادر، ہو سکتا کئیوں نے اپنے شرٹ اتار دی ہو سکتا کئیوں نے قیمتی اپنے کپڑے اس کی راہ میں بچھا دیے ہو. اور یہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ لوگ کپڑے بچھاتے ہیں، لوگ بادشاہ کے لیے تیار ہیں، لوگ اسے نجات دہندہ ماننے کے لیے تیار ہیں، لوگ اس کے لیے خوش ہیں. لیکن میرے عزیز خدا کے لوگوں دیکھو اور غور کرو کہ کہیں آپ میں سے اس بھیڑ کے اندر جو لوگ تھے کہیں وہ تو نہیں ہے کہ جو نظر تو آتے ہیں روحانی، جو نظر تو آتے ہیں کہ ہاللیلویا نعرے مارتے ہیں، جو ہدیے دیتے ہیں، جو بڑی دعائیں کرتے ہیں، لیکن اندر ہی اندر گناہ کی زندگی گزار رہے ہیں. یہ لوگ جو زور سے بولتے تھے ہوشنا خداوند کی تعریف ہے، خداوند کی تعریف ہے، پھر بعد میں یہی کہتے تھے اسے صلیب دو، اسے صلیب دو. میں جب بھی اس بھیڑ کو دیکھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہیں اس بھیڑ کے اندر میں تو نہیں، کہیں اس میں میری اس طرح کی زندگی میں تو نہیں گزار رہا. جو اوپر سے ہی خداوند کو ہوشنا کہتے ہیں لیکن ان کے دل، بائبل فرماتی ہے یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں کیونکہ ان کے دل مجھ سے دور ہے. آج ہم نے جلوس نکالا، ہاللیلویا. کئیوں نے پہلے سے ہی تیاریاں کر رکھی تھی اور بڑے کئیوں نے نئے سوٹ سلوائے. لیکن مجھے یہ ایک بات بتائیں، کئی لوگ کہتے ہیں نہیں اور کام ہو نہ ہو جلوس میں لازمی شامل ہو. اچھی بات ہے، ہونا چاہیے اور یہ ضروری بھی ہے اور عبادت میں بھی شامل ہونا چاہیے. لیکن میں یہ روحانیت کے بارے میں اب آپ کو بات بتانے والا ہوں کہ کیا ظاہری چیزیں ہم کر کے کیا یہ سمجھ سکتے ہیں یا خداوند ظاہری چیزوں کے وسیلہ سے کیا ہمیں اس طرح سے چاہتا ہے کہ ظاہری کریں اور روحانی طور پر قید ہو؟ نہیں. بائبل مقدس میں یسوع مسیح نے فرمایا دیکھ تیرے دل کے دروازے پر کھڑا ہوں، جو دروازہ کھولے گا اس کے ساتھ اندر بیٹھ کر کھانا کھاؤں گا. سب بولے ہاللیلویا. سب وہ لوگ منتظر تھے کہ رہائی ہو، چھٹکارا ہو غلامی سے. اور جو رومی ظلم کرتے تھے، جو ان کے اوپر تشدد کرتے تھے، اگر آپ تاریخ کو پڑھیں تو بڑے مسیحوں نے دکھ سہے،
کئیوں کو شیروں کے آگے ڈالا گیا، کئیوں کو چمڑے میں لپیٹ کر آگ کے اوپر رکھ دیا گیا، بڑی عظمت لگی، کئیوں کو آرے کے ساتھ چیر دیا گیا۔ وہ لوگ منتظر تھے کہ ہمیں رہائی ملے، چھٹکارا ملے، ہماری خلاصی ہو، رومیوں سے آزاد ہو۔ ہاں، اس بات پر میرا ایمان ہے کہ خدا رہائی چاہتا ہے، غور کرے، توجہ کرے، اور یہ اس طرح سے منتظر تھے۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ جو بادشاہ جس کے استقبال کے لیے آج ہم نے بھی جلوس نکالا اور ہر سال نکالتے ہیں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ خالی جسمانی دکھوں کو دور کرنے نہیں آیا تھا، بلکہ بائبل یہ فرماتی ہے جسمانی دکھوں کے ساتھ ساتھ یہ روح کو بھی آزاد کرنے کے لیے اور ہمیں گناہ سے بالکل رہائی دلانے کے لیے اور آسمان کی بادشاہی میں داخلے کے لیے یہ زمین پر آیا۔ سارے بولے ہاللیلویا۔ لوگ تو خالی یسوع کے پاس آتے ہیں صرف جسمانی چیزوں کے لیے، مادی چیزوں کے لیے، ہمیں یہ مل جائے، ہمیں یہ مل جائے۔ جس وقت ان لوگوں کی بھی سوچ تھی کہ ہمیں اس غلامی سے چھڑا، لیکن یاد رکھیں یسوع مسیح آپ کو نئی انسانیت پہنانے آیا تھا، آپ کو نیا بنانے آیا تھا اور خدا کا فرزند بنانے آیا تھا۔ یہ اس کی قدرت ہے، کیونکہ بائبل فرماتی ہے کہ کوئی اس کے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ ہاللیلویا، اس کے پاس نہیں جا سکتا۔ سو وہ نجات دینے اور چھٹکارا دینے اور خلاصی دینے کے لیے وہ زمین پر آیا، اور آج جب وہ یروشلم میں آ رہا ہے تو لوگ کس طرح سے استقبال کر رہے ہیں، لوگ ویلکم کر رہے ہیں، لوگ اس کو خوش آمدید کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے آج بھی میرے عزیزو اگر آپ دیکھیں تو موجودہ دور کے اندر اس بھیڑ میں ایک قسم کے لوگ یہ بھی تھے جو اس کو پکڑوانے اور ذلیل کرتے اور اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ اور آج بھی آپ دیکھیں موجودہ دور کے اندر ہاللیلویا، گڈ فرائیڈے پر کئی لوگ جو ہیں وہ کالے کپڑے پہن کر بڑی عقیدت سے چرچ کے اندر آ جائیں گے، کئی لوگ بڑی عقیدت سے لوگوں کو نظر آئیں گے، لیکن یاد رکھیں یہ بھی لوگ اسی طرح تھے، لیکن کئی ان میں ذلیل کرنے والے، کئی ٹھٹھا اڑانے والے، کئی مذاق اڑانے والے تھے۔ آج بھی اسی طرح ہوتا ہے، موجودہ دور کے اندر بھی آج سب سے زیادہ لوگ جو ہے موجودہ دور کے اندر جو نوجوان نسل ہے وہ میرا نبی کا شکار ہے۔ اور آپ دیکھیں عید قیامت المسیح کے اندر کرسمس کے موقع پر وہ شرابیں پی کر، نشہ کر کے، لڑائی جھگڑے کر کے اور یسوع مسیح کو ٹھٹھوں میں اڑاتے ہیں، اور پھر اس سے پہلے نعرے بھی مارتے ہیں ہاللیلویا ہوسنا، خداوند کرم کر کے نجات دے، اور اس کے بعد اپنے کاموں سے بائبل فرماتی ہے کئی لوگ اپنے کاموں سے یسوع کو ذلیل کرتے ہیں۔ اس بھیڑ کے اندر بھی ایسے لوگ تھے جو طرح طرح سے مذاق اڑاتے تھے اور طرح طرح سے اس کو ذلیل کرنے والے تھے، اور بعد میں جب اس نے کہا تو یہ چیخ چیخ کر کہتے تھے وہ نہیں، اس کو سلیب دو، اس کو سلیب دو، حالانکہ وہ یہ کہتا ہے مجھے اس میں کوئی گناہ نظر نہیں آتا، اور اس نے اپنے ہاتھ بھی دے دیے، لیکن اس کے باوجود بھیڑ یہی کہتی ہے اس سے سلیب دو، اس سے سلیب دو۔ آج غور کریں جس طرح میں نے پہلے بتایا کہیں ہم میں سے تو نہیں اس بھیڑ کے اندر چیک کریں، جس طرح وہ دونوں ڈاکو تھے، ایک فرق نظریے کا، اسی طرح اپنے آپ کو وہاں پر رکھ کر چیک کریں، آپ کن لوگوں کے اندر شمار ہوتے ہیں؟ آپ صرف نامی مسیح ہیں ان لوگوں کی طرح، یا حقیقی مسیح ہے؟ حقیقی مسیح باطن سے بھی مسیحی ہوتا ہے، اور جسمانی مسیح یا نامی مسیح وہ صرف اوپر سے مسیحی ہوتا ہے، اندر وہی میل کچیل، اندر وہی گندگیاں، وہی نپاکیاں، وہی گالی گلوچ، وہی شراب، وہی نشہ، وہی بغض، وہی نفرت، وہی ساری چغل خوریاں اندر سے وہی۔ لیکن بائبل فرماتی ہے یسوع مسیح کہتا ہے کہ وہ نجات دینے آیا اور ہمیں جو ہے وہ نیا کرنے آیا تاکہ ہم بچ جائیں، ہم زندگی پائیں اور کثرت کے ساتھ زندگی پائیں۔ میں نے ایک تھوڑا سا اس کے بارے میں لکھا کہ دنیا کا بادشاہ ہیڈنگ دی میں نے، اور مسیح یسوع بادشاہ، دنیا کے بادشاہ میں اور مسیح یسوع کے بادشاہ میں فرق تھوڑا سا میں نے لکھا اس پر۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے، دنیا کا بادشاہ وہ صرف دنیا کا ہے، یسوع مسیح بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ دنیا کا بادشاہ گھوڑے پر سواری کرتے ہیں، لیکن مسیح یسوع گدھے پر سواری اس نے کی۔ ان کے پاس دنیا کا اختیار ہے جو دنیا کے بادشاہ ہے،
لیکن مسیح یسوع کے پاس کل اختیار ہے. اور یہ جو دنیا کے بادشاہ ہیں یہ اپنا فائدہ چاہتے ہیں، لیکن مسیح یسوع دوسروں کے فائدے کے لیے آیا، وہ دوسروں کو چھٹکارا دینے کے لیے آیا. دنیا کے بادشاہ دولت پسند کرتے ہیں، لیکن مسیح دولت کو نہیں بلکہ آپ کو پسند کرتا ہے. وہ خداوند اپنے باپ کو پسند کرتا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ سب نجات پائیں، اور بائبل میں لکھا ہوا ہے خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا. خدا یہ نہیں چاہتا کہ آپ مر جائیں، خدا یہ نہیں چاہتا کہ لوگ مر جائیں، خدا یہ نہیں چاہتا کہ یہ ہمیشہ کے لیے اپنی موت کے اندر چلے جائیں. خدا یہ نہیں چاہتا. خدا چاہتا ہے ہم روحانی طور پر بھی نہ مرے، اور جسمانی طور پر تو منتقلی ہوگی، لیکن خدا چاہتا ہے روحانی طور پر بھی نہ مرے اور اپنی موت بھی نہ مرے. خدا یہ نہیں چاہتا. خدا چاہتا ہے سب نجات پائیں، زندگی پائیں، اور کثرت کے ساتھ زندگی پائیں. اور دنیا کے بادشاہ جو ہے وہ اپنی خدمت کرواتے ہیں، لیکن یسوع نے، آپ کی توجہ چاہتا ہوں ادھر دیکھیں، یسوع نے کیا کہا؟ پترس کو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا نہیں خداوند ایسا نہ ہو. پھر اس کے بعد اس نے جب سمجھایا تو اس نے کیا کہا؟ مجھے سارا نہلا دے. اس نے کہا جو نہا چکا اسے پھر نہانے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا کے بادشاہ اپنے آگے پیچھے وہ اپنے ہاتھوں سے جوتی پہننا بھی پسند نہیں کرتے. وہ اس طرح ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ڈھیروں نوکر آ جاتے ہیں. لیکن اس کو دیکھے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جس کے بارے میں لکھا ہوا ہے اس نے اپنے آپ کو خدا کے برابر قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا. اتنا قدرت والا جس کے پاس دنیا کا بلکہ پوری کل کائنات کا اختیار ہے، جو کلمہ ہے، جو کہہ دیتا ہے جا تیرے گناہ معاف ہوئے تو معاف ہو جاتے ہیں. جو کسی طوائف کو، کسی گناہ گار کو، کسی ایسے شخص کو جو کسی بھی حالت میں اس کے پاس آتا ہے اور آ کر اسی حالت میں واپس نہیں جاتا، بلکہ یسوع حالتوں کو بدل دیتا ہے، زندگیوں کو بدل دیتا ہے اور گناہ ختم کر دیتا ہے اور کہتا ہے جا تیرے گناہ معاف ہوئے. یہ بادشاہ خدمت کرنے آیا اور اس طرح حلیم ہو گیا، جس طرح میں نے پہلے کہا میکا نبی کے صحیفہ کے اندر لکھا ہوا ہے خداوند کیا مطالبہ کرتا ہے کہ تو دل سے فروتن ہو. اور فروتن کا جو مطلب ہے اس کا مطلب ہے گھٹنوں تک جھک جانا. یہ ایسا شخص، ایسی شخصیت، تصویر کا دوسرا قانون، بادشاہوں کا بادشاہ اتنا اختیار پانے کے باوجود بھی اتنا فروتن، اتنا چھپ گیا کہ شگردوں کے پاؤں کھولنے لگا. اس وجہ سے میں نے یہ لکھا کہ دنیا کے بادشاہ اپنی خدمت کرواتے ہیں، لیکن یسوع خدمت کرنے کے لیے آیا. ہاللیلویا. اور دنیا کے بادشاہ، غور کریں، دنیا کے بادشاہ جتنے بھی آئے کچھ عرصہ، لمیٹڈ عرصہ کے لیے آئے اور مر گئے اور فنا ہو گئے. لیکن یہ بادشاہ آیا اور یہ ایسا بادشاہ ہے جس کے اوپر موت بھی اختیار نہ رکھ سکی. یہ موت پر بھی بادشاہی کرتا ہے. اس نے مرا، موت نے اس کو اپنے قبضے میں لیا، لیکن موت بھی گھٹنے ٹیک گئی. اس نے موت کے بندھنوں کو توڑ دیا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. یہ ایسا بادشاہ ہے جو مر بھی جائے تو بھی زندہ ہے. یہ اب بھی زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا. ہاللیلویا. اور دنیا کے بادشاہ کے پاس، جو آخری بات میں کہنے والا ہوں، دنیا کے بادشاہ کے پاس زندگی نہیں ہے. دنیا کے بادشاہ کے پاس موت ہے. وہ کسی کو زندگی نہیں دے سکتے. آج بھی دیکھیں کہ لوگ زیادہ تر اس ہمیشہ کی زندگی کو چھوڑ کر اس دنیاوی زندگی کے پاس جو عارضی ہے، دنیاوی بادشاہوں کے پاس زیادہ بھاگتے ہیں. دنیا کے بادشاہوں کے پاس دولت ہوگی، نوکر ہوگے، چاکر ہوگے، ہر طرح سے پہنچ ہوگی، لیکن ان کے پاس آپ دیکھیں ان کی بات وزیر اعظم بھی مانیں گے، ان کی بات بڑے بڑے عہدیدار بھی مانیں گے، بادشاہوں کی بات بڑے بڑے لوگ مانیں گے. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے پاس ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے. وہ کسی کو زندہ نہیں کر سکتے. وہ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تجھے ہمیشہ کی زندگی نہ دیتا ہو، آسمان کی بادشاہی میں تو جائے گا، تو باپ کو باپ کرے. لیکن یہ جو بادشاہ ہے، یہ جو انسانی جامہ میں آیا، جو ازل میں کلمہ ہے، اور یہ مقدسہ مریم کے بدن عطن سے پیدا ہوا بدن لیا اور زمین پر آیا اور حدیم بن گیا، اور یہ کہتا ہے باپ میں اپنی نہیں تیری مرضی پوری کرنے آیا ہوں. یہ بادشاہ یہ دنیا کو دولت بھی دیتا ہے، عزت بھی دیتا ہے، شہرت بھی دیتا ہے،
लेकिन उसके साथ साथ सबसे बड़ी चीज जो देता है यीशु बादशाह, वो जिंदगी देता है। कहता है जो मेरे पास आए वो मर भी जाए तो भी जिंदा है, जो मुझ पर ईमान लाएगा वो हलाक नहीं होगा, वो हमेशा की जिंदगी पाएगा। इस बादशाह के पास ये क्वालिटियां है, कोई दुनिया का बादशाह इसके सामने खड़ा नहीं हो सकता, कोई दुनिया का आप बादशाह का इसके साथ मुआवजा नहीं कर सकते। ये ऐसा बादशाह है, इसकी क्वालिटियां किसी के अंदर नहीं है, बल्कि इसने मुझे और आपके लिए ये कह दिया है, अगर तुम मुझ में कायम रहो। और यूहन्ना के इंजील 7 बाब में से कहा है, ऐ बाप जिस तरह से तू मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, फसल बख्श दे कि ये भी हम में शामिल हो और हम सब क्या हो जाए, एक हो जाए। हालेलुया। ये बादशाह दुनिया से अलग करके हमें अपने साथ और बाप के साथ इकाई करने के लिए जमीन पर आया है। और आज जब इस मौका पर हम देख रहे हैं तो लोगों की सिर्फ यहाँ तक की सोच है कि ये रोमियों की गुलामी से हमें छुटकारा दे। और आज भी यही है, सिर्फ इतनी सोच लेकर हम अपने बादशाह के पास आते हैं। और जो थोड़ा सा बड़ा काम होता है पहले ही हम जो है वो अपने माइंडली तौर पर डिस्टर्ब हो जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। उस लाइफ को देखें जिसने अपने बालों के साथ यीशु के पांव पहुंचे। दुनिया के सारे लोग उसको रिच समझते थे, नापाक समझते थे। जब यीशु ने उसके कांधे पर हाथ डाला, फकीर फरीसियों ने कहा इसे ये वाजिब नहीं था कि उसको छुए, क्योंकि शरीयत के अंदर ये था नापाक औरत को छूना भी जो है वो नापाक आदमी हो जाता है। वो दर्द की थोक में हो सकता बड़ी अंदर से वो अपने आप से शर्मिंदा हुई हो, लेकिन कोई बादशाह उसे रिहाई नहीं दे सका, कोई बादशाह उसे मुखलसी नहीं दे सका। आज जब मसीहा के दर्शन हुए हैं, मसीहा पास गया है, उसकी जिंदगी बदल गई है, उसके अंदर से इस तरह से गुनाह पिघलना शुरू हो गया था, गुनाह खत्म होना शुरू होने लगा। और फिर दौड़ी दौड़ी एहसास हुआ कि ये बादशाह अलग है। दुनिया के लोग नफरत करते हैं, लेकिन ये नफरत नहीं, ये गुनहगारों को निजात देने के लिए आया है, क्योंकि ये निजात का बानी है। आज जब वो उस घर के अंदर बैठा है तो दौड़ी दौड़ी आकर क्या कहती है, उसके पांव पर गिरकर और अपने आंसू बहाकर और साफ कर दिया। उसने फिर आगे से क्या कहा, जा तेरे गुनाह माफ हुए। सब बोले हालेलुया, तेरे गुनाह माफ हुए। ऐसा बादशाह है। इस वजह से मैंने ये मजमून निकाला, देख तेरा बादशाह आ रहा है। अपने बादशाह को देखो, वो दुनिया से अलग है, वो बादशाहों का बादशाह है, वो तुझे कभी गिरना नहीं देगा। उसने कहा गधी के बच्चे को खोलो। आज मैं ये आपसे कहता हूँ, अरे बादशाह के आगे अपने आप को सरेंडर कर दो। आपके बड़े बड़े फंड, आपकी मुश्किलें, आपकी परेशानियां, आपकी टेंशनों से आपका बादशाह आ गया है। वो आपको खोलने को है, वो आपकी परेशानियों को, बंधनों, जीवन को तोड़ने की कुदरत रखता है। बड़े से बड़ा बंद यीशु खोल सकता है। दुनिया के पास किसी के पास इख्तियार नहीं है, वो ही कुदरत रखता है। उसने कहा उसे खोल लाओ। और फिर उसके बाद आखिरी बात मैं करूंगा क्योंकि 12 बज चुके हैं। उसके बाद उसे जब मालिकों ने पूछा तो कहते हैं कि क्या, उसने कहा खुदावंद को इसकी जरूरत है। किसकी जरूरत है? जोर से बोले, किसकी जरूरत है? जोर से बोले, किसकी जरूरत है? किसकी? गधे के बच्चे। जोर से बोले, गधे की बच्ची जरूरत है, सिर्फ उसकी जरूरत है। और कोई? हर साल ही सिर्फ गधे के बच्चे की जरूरत है, हमारी जरूरत नहीं है उसको। इसी वजह से आज बहुत सारी जिंदगियां अपने आप को पेश नहीं करते। जब उनको ये कहा जाता है कि अपने आप को पेश करो ताकि खुदावंद आपके वसीला से काम करे, तो आज इसी वजह से वो बादशाह आया है हमें बादशाही देने के लिए और हमसे हमें वो भेजने के लिए। उसने कहा 2 को भेजा। मैं ये चाहता हूं कि अगर आप सरेंडर कर दें अपने बादशाह के आगे कि मैं दुनिया से नहीं बल्कि तेरे हुक्मों पर। उसने कहा खुदावंद मुझे फजल दे, मैं अपने बाप को दफनाऊं। उसने कहा छोड़, दुनिया के मुर्दे दुनिया दफनाएंगे, मुर्दों को मुर्दे दफनाएंगे, तू मेरे पीछे चल। आज अगर आप सरेंडर करेंगे, खुदा आपको भी भेजेगा और आपके वसीले से काम होंगे, बंधन टूटेंगे, जुए टूटेंगे और खुदा आपके वसीला सभी लोगों को निजात देगा। हालेलुया।
سو دیکھ تیرا بادشاہ آ رہا ہے. روحانی طور پر اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں کہ وہ بادشاہ ہماری زندگیوں میں آ رہا ہے. اس وقت تو وہ یروشلم میں آیا, اس وقت تو وہ گدھے پر سوار ہو کر آیا اور ان لوگوں نے استقبال کیا. آج میں آپ کو یہ آخری بات کہتا ہوں کہ آج وہ آپ کے دل میں آنا چاہتا ہے. اپنے دل کے دروازے کھولو, یہ سب سے بڑا ویلکم ہے. اگر آپ نے یسوع کو ویلکم کرنا ہے, یسوع کو خوش آمدید کرنی ہے, تو ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے اپنے دل کا دروازہ کھول دو, اور اس دل کے دروازے کی کنڈی اندر سے لگی ہے, اس کو کھولو اور ویلکم کرو. کہیں آ میرے بادشاہ, میری زندگی میں آ جا, میرے دل میں آ جا, تاکہ میں تیرے کہنے پر اپنی زندگی گزاروں اور تیرے کلام کے مطابق زندگی گزاروں. پھر آپ حقیقی معنی میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ میرا بادشاہ ہے. وگرنہ لفظوں سے تو ہم ہر سال ہی کہتے ہیں, ہر روز ہی کہتے ہیں کہ وہ بادشاہ, حقیقی طور پر اس کو بادشاہ وہی تسلیم کرتا ہے جو اپنے دل کے دروازے کھولے گا. ہاللیلویا. آئیے بادشاہ کے لیے زوردار تالیاں بجائیں, زوردار تالیاں بجائیں اس بادشاہ کے بادشاہ کے لیے جو حقیقی بادشاہ ہے, جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے. خدا مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے. سب بولے آمین.